الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذرا سوچ سمجھ کے رستا کھل اگ منزل تیریا دورا سے جیڑی خاک جخاک اڑئی رہنے او خاک دی بچ تے کو پورا سے جے نور نبی دا قائل دیو تے کالی قبر دے وچی بل نورا سے تیرے نال ظفر کہیں نہیں وجڑا تیری قبر دے وچ بھی حضورا سے سبحان اللہ سبحان اللہ اے باد سبا لجپال نو آکھے آج بئی دراوے سمٹئی آنا گل کفنی دو گز چادر گیا موہ کفن دے نال لکئی آنا سیابار گناہ دے نہیں پران دے دے تے بڑ میت لاش چوئی آنا چھاڑ جگ دے رشد دارے نو ایک تیری آس بچائی آنا لجپال قبال بلند ہوئی تے آئے لجپال لجپالا تینو رب اکبر محبوب بڑھائے سنور مخدوم نرالا سن حال بے حال کنگالیاں نے تے آئے چند مطلب میں لالا آزاد قبر وچ موہ نکلاوے واللیل کے ظلف والا جناب حضرت اللہ مولانا قاری تنویر عباس سیالی صاحب مساکران عظام شرکائی محفل بنیان محفل دعا ہے کہ خلق عالم سون محفل اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرما اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما سشاری نبیل بانا قبول و منظور فرما کہ قیامت در ذریعہ ایجاد بنا اور جس مرکومہ دے ساری ثواب دے سو ساری جمع ہوئے جناب حالی ملک ظفر علی صاحب دی اہلیہ اور ملک محمد طاہر صاحب ملک محمد ممتاز حسین صاحب ملک اجاز حسین صاحب دی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ زہرہ دے بابی رسد کا قرآن کامل بخشش فرما کے جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے دیوائی کی نو صبر جمیل عطا فرمائے جنتر عظیم عطا فرمائے میں وقدا رب محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرمائے فرمایا محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرمائے الفاظ سے ذرا غور کرنا. پوری کائنات دا رب ہے, پوری کائنات دا خالق و مالک ہے.
مگر فرمائے محبوب وقضا ربک تیرے رب نے فیصلہ فرمائے میں عالم تخیلات چرج کی تباری تعالیٰ پوری کائنات در رب تو ہے آسمان والے اندر رب بھی تو ہے زمین والے اندر رب بھی تو ہے جناب جبرائیل در رب بھی تو ہے جناب میکائیل در رب بھی تو ہے جناب اسرافیل در رب بھی تو ہے جناب عزرائیل در رب بھی تو ہے سارے ملائکہ در رب تو ہے جناب آدم در رب بھی تو ہے جناب نوح در رب بھی تو ہے جناب شیس در رب بھی تو ہے جناب ابراہیم در رب بھی تو ہے جناب اسماعیل در رب بھی تو ہے جناب ایوب در رب بھی تو ہے جناب یعقوب در رب بھی تو ہے جناب یوسف در رب بھی تو ہے جناب موسیٰ در رب بھی تو ہے سبحان اللہ عیسیٰ در رب بھی تو ہے مولا پوری کائنات در رب تو ہے مگر انج کیوں نہیں بھی آکھیا کہ جبرائیل در رب نے فیصلہ فرمائے انج کیوں نہیں بھی آکھیا میکائیل در رب نے فیصلہ فرمائے اے میرے مالک انج کیوں نہیں بھی آکھیا کہ جناب آدم در رب نے فیصلہ فرمائے مولا انج آدھا کہ جناب نوح دے رب نے فیصلہ فرمائے حالانکہ انہوں دا مقام ہے بھی کہ نجیب اللہ دے مقام والے مولا انج کیوں نہیں بھی آکھیا کہ ابراہیم دے رب نے فیصلہ فرمائے مقام ہے بھی کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا مولا انج کیوں نہیں بھی آکھیا کہ اسماعیل دے رب نے فیصلہ فرمائے مولا انج کیوں نہیں بھی آکھیا کہ موسیٰ دے رب نے فیصلہ فرمائے یا عیسیٰ دے رب نے فیصلہ فرمائے مولا انج کیوں آخری محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرمائے حالانکہ پوری کائنات در رب تو ہے اور تیرا توجہ کرنا فرمایا بے شک پوری کائنات در رب میں آسمان والے در رب بھی میں زمین والے در رب بھی میں جناب جبرائیل در رب بھی میں جناب میکائیل در رب بھی میں جناب اسرافیل در رب بھی میں جناب عزرائیل در رب بھی میں جناب آدم در رب بھی میں جناب شیس در رب بھی میں جناب نوح در رب بھی میں جناب ابراہیم در رب بھی میں جناب اسماعیل در رب بھی میں جناب ایوب در رب بھی میں جناب یعقوب در رب بھی میں جناب یوسف در رب بھی میں جناب موسیٰ در رب بھی میں جناب عیسیٰ در رب بھی میں جملے پہ توجہ کرنا فرمایا پوری کائنات در رب میں مگر جتنا مزہ محبوب دا نفس سداوانے چاہے کائنات در رب سداوانے چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو گے آپ کو سبحان اللہ پوری کائنات در رب میں مگر جتنا مزہ محبوب در رب سداوانے چاہے کائنات در رب سداوانے چاہے اور میرے بل توجہ رکھی اگر ایک گل سمجھ نہیں آئی میں سادے لفظ جلد بیان کرے گا میں عالم تخیلات چرچ کی تھا باری تعالیٰ پوری کائنات در رب تو ہے پوری کائنات دا خالق و مالک ہے ان کیوں آخری محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرمائے اور میرے بل کی فرمایا اس وجہ واسطے میں محبوب کی نسبت دینا گل کی دی تاکہ قیامت تک کا منوا لے بندیاں کو پتہ چل جائے کہ جدوں میں خالق ہو کے جدوں میں مالک ہو کے جدوں میں رب ہو کے اپنے محبوب کی نسبت بغیر تو آنے نال گل ہی نہیں کرنا تو سب مخلوق ہو کے میرے محبوب کی نسبت بغیر میرے تک ہی نہیں پہنچنا چاہیے جملہ عرض کر رہا ہے اس دل فادے لفظ جو میں عرض کر رہا کہ کائنات در رب جس مقام پہ بھی اپنے رب ہو دا اعلان فرما دے نسبت مصطفیٰ اگر توحید کی گل کرے نسبت مصطفیٰ سبحان اللہ توحید کی بات ہوئے نسبت مصطفیٰ ربوبیت کی بات ہوئے نسبت مصطفیٰ تجھے آپ سوئے ہو کس طرح ہو توجہ کرنا جب توحید کی بات آئی کائنات در رب کیا فرمائے قل هو اللہ احد محبوب تو آخ او اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ یعنی توحید کی بات آئی وہ بھی زبان مصطفیٰ سبحان اللہ زبان مصطفیٰ زبان مصطفیٰ کیوں فرمایا قیامت تک آنے والے بندے کو پتہ چل جائے کہ چاہے توحید کی بات ہو یا سادے لفظ چاکھر فرمایا قیامت تک آنے والے بندے کو پتہ چل جائے توحید حسینی قبول اسی جو نسبت مصطفیٰ دے دار اسی سبحان اللہ سبحان اللہ توحید حسینی قبول اسی جو نسبت مصطفیٰ دے نال اسی یعنی رسالت دے نال نسبت ہو کے توحید ہوگی اسی جو میں قبول کر سکتا بلند آواز سے اللہ پر رضا سبحان اللہ اور دوستان اسی وقار جدو وہ رب ہو کے کائنات کا خالق و مالک ہو کے اپنے محبوب کی نسبت بغیر بندے نال گل ہی نہیں کرتا آخر رضا سبحان اللہ بندے نال گل ہی نہیں کرتا کہ بندہ مخلوق ہو کے محبوب کی نسبت بغیر خدا تک کی میں پہنچنا چاہتا ہے خدا تک کی میں پہنچنا چاہتا ہے تو دوستان اسی وقار اگر بندہ چاہتا ہے کہ خدا تک رسائی ہوئے خدا دی بارگاہ ہے جو رسائی ہوئے کہ نسبت مصطفیٰ دے لانا بلند آواز سے اللہ سبحان اللہ
نماز بھی اسے دی قبول جو نسبت مصطفیٰ، نماز بھی اسے دی قبول جو نسبت مصطفیٰ دے نال پڑسی، یعنی ہر عبادت اسے دی قبول ہوسی جو نسبت مصطفیٰ دے نال آسی۔ بے شک بے شک آپ تو آگاہ بیٹھے ہو، چلو میں اپنی گل نہ کرا، اپنے مسئلے میں کسی عالم کی گل نہ کرا، کسی محدث مفکر کی گل نہ کرا، عجیب توجہ کرنا، میں نبی دے صحابی کی گل بیان کرنا، نبی دے صحابی کی گل بیان کرنا، توجہ میں اس جماعت صحابہ دے پھول کی گل بیان کرنا جنہیں بارے کائنات دے رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوان کہ میں اللہ ہی پہ راضی ہو گیا اور میں اللہ پہ راضی ہو گیا۔ میں اس جماعت صحابہ دے پھول کی گل بیان کرنا جس جماعت کے بارے جو جماعت بیعت میرے مصطفیٰ بھی کرے کائنات دے رب فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، معبود تیری بیعت کرے لوگ پہ کر دے، تیری نہیں میں اللہ کی بیعت پہ کر دے۔ میں اس جماعت صحابہ کی گل پیا کرے گا جنہوں نے ہاتھوں دے حق میرے آقا رکھے، میرے مصطفیٰ رکھے، کہ کائنات کا رب کیا فرماتا ہے ید اللہ کے فوق آئیدیہم، معبود انہوں نے ہاتھوں دے تیرا نہیں میں اللہ دا ہاتھ۔ آخری بندے پر توجہ ہوئے میں تیرے پر پوچھنا جس سے ایم پی اے کا حق ہوئے انہیں حلقے چنا ہوئے ایم ایل اے کا حق ہوئے انہیں ضلع چنا ہوئے صوبائی وزیر کا حق ہوئے انہیں صوبے چنا ہوئے ملک کے وزیر اعظم کا حق ہوئے انہیں ملک چنا ہوئے میں تیرے پر پوچھنا جس جماعت صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے حق کی صورت کائنات کے خدا کا حق ہوئے۔ انہیں صحابہ کی عظمت عالم کیا ہو سکتا، انہیں صحابہ کی شان کا عالم کیا ہو سکتا، انہیں صحابہ کے مقام کا عالم کیا ہو سکتا۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور والا بات ہے، آپ کے قافلے دے نال جا رہے ہیں، قافلے کو بچھڑ گئے، علیحدہ ہو گئے، ایک جنگل بیابان کے اندر آ گئے اور میرے بلے بھی جس نے جنگل کے اندر آیا ایک نبی کا صحابی جنگل پہنچے حضرت سفینہ پاک فرماتے کہ اچانک میرے سامنے جنگل کا شیر آ گیا، جنگل کا شیر آ گیا، حضرت سفینہ پاک دے قریب آیا قریبا کہ حضرت سفینہ پاک نے حملہ کر دیتا اور ذرا توجہ کرنا حضرت سفینہ پاک نے اس شیر دے نال گل کیڑی کیتی بس انہیں لفظ تے غور کر سو گل سمجھ آ جاسی اونچی آخر ذرا سبحان اللہ جب شیر قریب آیا نا تے شیر دھاریا نبی نے صحابی نے دیکھا شیر اللہ واسطے ذرا توجہ کرنا نبی نے صحابی نے اپنا تعارف کرایا انہیں تعارف پہ ذرا غور کرنا کہ وہ الفاظ کیا ہے حضرت سفینہ پاک شیر بل دیکھ کے مخاطب ہوئے فرمایا یا ابو الحارث جنگل میں شیر خیال کرے میرے کوئی عام بندہ نہ سمجھے عام بندہ نہ سمجھے ایک سفینہ قوم نے ہم ترا توجہ کرنا فرمایا آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنگل میں شیر میں نے عام بندہ نہ سمجھے میں محمد عربی نام سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے ہوئے آپ نے ذرا سبحان اللہ آپ نے ایک نہیں فرمایا آنا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ایک نہیں فرمایا حالانکہ ہے میں اللہ کا بندہ یعنی اللہ نے بندہ نہیں آکھیا کی کہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد عربی کا خدا یعنی سرکار کی نسبت نال اپنا تعارف کرائے انہیں اللہ بات سے توجہ جس نے صحابی رسول نے نسبت مصطفیٰ نال تعارف کرائے آخونا سبحان اللہ حضرت سفینہ فرمانے پھر شیر میرے قدمیں جا چکے تے پھر دو مہینہ میں آگے ٹھڑے آتے میں نے راستہ بھی لایا تے قافلے نالوں بھی لایا ہر مومن کی منزل مقصود بارگاہ خدا اچھی آخر ذرا سبحان اللہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ جو رسائی ہوئے اللہ کی بارگاہ جو رسائی ہوئے ان ذرا توجہ کرنا تے میں آدھا رہا کہ اگر منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ اس پہنچنا چاہتے ہو کہ پہلے در مصطفیٰ پہ جھکو سبحان اللہ اچھا میں آپ نے نہیں پہ آدھا قَلُوا أَنَّكُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاؤُوا اللہ قرآن اس فرمائے محبوب بکر جانت ظلم کروا دینا تے جاؤ محبوب تیرے در انور پہ آ جاؤ بے شک میرے در انور پہ آ جاؤ تیرے در انور پہ آ کے کہ اگر مولا بندہ اگر گنہگار ہے جانت ظلم کرنے کا مقصد کہ کوئی گناہ کروا ہے تے توبہ کرنا چاہے محبوب تیرے در انور پہ آ جاؤ مولا محبوب تیرے در انور پہ آ گئے اور کیا کریے فرمایا فاستغفر اللہ میں اللہ کو بخشش مانگو مولا تیرے محبوب کے در پہ آ گئے تیرے کوئی بخشش مانگو بخشنے سے فرمایا نہ مولا کیوں فرمایا فاستغفر اللہ میرے رسول تو سبھی بخشش مانگو میرا رسول ہی سفارش کرے سبحان اللہ اونچی آخر ذرا سبحان اللہ میرا محبوب بھی سفارش کرے لوجد اللہ کا توبہ نگیبا پھر میں رب نے توبہ قبول کرنے والا بھی پیسن آخر ذرا سبحان اللہ تے نہیں بھی پیسن حضرت بلال آئے حبش سے رانا گئے توجہ نسبت مصطفیٰ دی اہمیت کیا ہے بلال آئے حبش سے ران والے رنگ دائی کھا گئے مگر جب سرکار نہ نسبت ہوئی تے میرے آقا نے پھر کعبہ پہ کھڑا فرمایا اونچی آنکھوں میں ذرا سبحان اللہ تمہیں تھوڑا جا ذوق تازہ کرنے والا کیسے نازل ہے بلند آواز ذرا آنکھوں میں سبحان اللہ
آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاکرات دے غلام و قربانیاں رنگت دے بلال آئے میرے لجپال نبی دی بارگاہ اقدس کے اندر آئے نسبت لگی بنے مصطفیٰ دے نال پھر مقام بڑے دلوں فتح مکہ ہوئی حرم کعبہ میرے بنے لجپال نبی حضرت بلال حکم فرمائے بلال چڑھ جا کعبے دی چھت کعبے دی چھت تے چڑھ جا اور ذرا توجہ کرنا کعبہ ہے اللہ قرآن فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ قرآن فرمائے کعبہ کی رایت دمن قدم آئے عالمی معاصر کی رایت دمن قدم آئے حضرت بلال کعبے کی چھت تے چڑھ گئے علی ذوق علی گل کر دے بلال چڑھے نا کعبے دی چھت تے اذان دے واسطے اور توجہ حضرت بلال سوچ وچ پائے گئے حضرت بلال سوچ وچ پائے گئے مدینے چ اذان دینا وی تے مقابے ول ہوندا میدان پتہ نے اذان دتی تے مقابے ول میدان احد چ اذان دتی تے مقابے ول ہاں جی ہن توجہ کرنا سفر و حضر اذان دینا وی تے مقابے ول ہوندا اج کعبے دی چھت تے کھڑا کیڑے پاسے مڑ کر کے اذان دے اونچی آخر سبحان اللہ آج ذرا توجہ کرنا حضرت بلال سوچ دے اندر پائے گئے کیڑے پاسے مڑ کر کے اذان دے بابے انا تعالی کے اوسی بلال گڑ کے کر سے اور تے کعبے دی چھت تے کھڑے کیڑے پاسے مڑ کر کے اذان دے سے اندر دا مفتی بولے عشق بولے اور ذرا توجہ عشق اپنے فیصلے خود کرے عشق بولے بلال کے ہو گیا مدینے دے اندر اگر کھڑا ہو کے اذان دینا ہے منہ کعبے والوں ماری سفر جگڑا اذان دے منہ کعبے اور کعبے دی چھت تے کھڑے اذان لگائے کہ ہو گیا عشق کے بلال کعبے تے کھڑا ہو کے گھروں کعبے دے کعبے وال اور ایک میں وہ کعبے وال کر کے اذان دے حضرت بلال نے میرے سرکار وال تاجدار بریلی بھی بول پائے بولن دا ناصر آخر سبحان اللہ آج رات توجہ کرنا تاجدار بریلی بھی بولے فرمایا حاجیو شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو میں آیت کا چلو حضور برکت واسطے ترجمہ پورا کر کے اجازت چاہنا فاتقا محبوب تیرے رب فیصلہ فرمائے کیڑا فیصلہ ہے اللہ تعبدو پہلا فیصلہ یہ کہ عبادت میں اللہ دی کرنی ہے عبادت میں اللہ دی کرنی ہے سجدہ میں نے کرنا ہے تسبیح و تحلیل میری کرنی ہے معبود برحق میں نے مننا ہے عبادت میری کرنی ہے میرے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی یاد رکھنا تعظیم دے 4 درجے ایک قیام والا ایک رکوع والا ایک سجدے والا ایک تشہد والا جی میں بندہ نماز پڑھتا ہے نا تشہد ایک تشہد والا 4 درجے 2 درجے نہ نبی واسطے جائز ہے نہ ولی واسطے جائز ہے ایک رکوع والا ایک سجود والا ایک رکوع والا ایک سجود والا یعنی بندہ ولی کے سامنے بھی اتنا نہ جھکے کہ حالت رکوع والی حالت بن جاوے رکوع والا بھی نہیں تے سجدے والی حالت نہیں ایک 2 درجے نہ نبی واسطے جائز ہے نہ ولی واسطے جائز ہے 2 درجے ایک قیام والا ایک تشہد والا ایک نبی واسطے بھی جائز سے ولی واسطے بھی جائز نبی واسطے بھی جائز سے ولی واسطے بھی جائز 2 درجے قیام والا تشہد والا یعنی 2 زانو ہو کے بعد والا نبی واسطے بھی جائز ہے ولی واسطے بھی جائز ہے نہ سجدہ نہ رکوع مگر معذرت نال اکل دے سارے دربارات بھی سجدے ہونے لگ گئے پیراں بھی سجدے ہونے لگ گئے پیر بھی اپنے آپ کو سجدہ کر دے میں اپنی گنہگار اکھاں نال ویکھیا یاد رکھنا جڑا پیر سجدہ کرائے یا سجدہ کردا ویکھے نہ روکے او پیر بھی جہنمی ہے تے مرید بھی جہنمی ادا سارے مسلک دے نال کوئی تعلق نہیں سارے مسلک نال اس دا کوئی تعلق نہیں اور اگلے جملہ فرمایا عبادت میں اللہ دی کرنی یہ پہلا فیصلہ ہے دوسرا فیصلہ وبال والدین احسانا احسان اپنے والدین پہ کرنا احسان اپنے والدین پہ کرنا دوستو والدین تے اتنا مقام تے ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین تے احسان کرنے کا حکم فرمایا اس وقت کے عظمت والدین کیا جملہ ہو سکتا ہے کیا جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین نال حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا والدین تے احسان کرنے کا حکم فرمایا اور یاد رکھنا والدین نال گفتگو کا طریقہ ہی کائنات تیرا بیان فرمایا بولن کا طریقہ ہی کائنات تیرا بیان فرمایا اوف بلا تنہر ہوا وقل لہما قولا کریما فرمایا والدین کے سامنے اوف ہی نہیں کرنی بلا تنہر ہوا انہوں کے سامنے اونچا ہی نہیں بولنا جنکا تے دور دی بات اونچا بھی نہیں بولنا تے والا کینے بول رہے وقل لہما قولا کریما میٹھے میٹھے انداز نال بولنا ہے
کریمانہ انداز نال بول رہے تاکہ انہوں نے دواری گل کوئی انہوں نے بری محسوس نہ ہوئے. یاد رکھنا اس حکم میں والدہ بھی ہے تے والد بھی ہے, دو میں والد بھی والدہ بھی. آج کل والدہ کی شان تے بیان ہوگی ہر محافل والدہ کی شان تے بیان ہوگی, ماں دا مقام تے بیان ہوگا, مگر باپ دا مقام نہیں ہونا. علماء موجود ہیں, اللہ نے پورے قرآن کسی مقام تے والدہ کی قسم نہیں چاہی مگر والد کی قسم ضرور چاہیے. بوالد وما ولد, اللہ پیو کی قسم ضرور چاہیے, ماں کی قسم نہیں چاہیے. یاد رکھنا حق ماں دا زیادہ ہے, شان باپ دی زیادہ ہے, شان باپ دی زیادہ ہے. دونوں ماں باپ, ماں بھی تے باپ بھی, فرمایا یہ دے نال احسان کرنا. پھر کبھی موقع تو سی کہ انشاءاللہ عظمت والدین دی میں گفتگو کر سکوں. اللہ تعالیٰ میرے الفاظ اپنی بارگاہ سے اندر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.